دوستوں آداب. کبھی کبھی ایک سوال بہت پریشان کرتا ہے کہ جب رب، خدا، ایشور، اللہ، کوئی بھی نام آپ دے دیں اسے، جب اس نے اتنی سندر سرشٹی کی رچنا کی، اتنی خوبصورت کائنات کو بنایا، تو کیا وہ اسے برباد کرنے کے لیے مذہب جیسا فتنہ، اپنی سرووتم کرتی جس نے اسے انسان کا نام دیا، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اس کے بیچ میں کیا وہ مذہب جیسا فتنہ ڈال سکتا تھا کہ وہ اس فتنے میں اندھے ہو کر اتنی خوبصورت سرشٹی کو، اتنی خوبصورت کائنات کو نیست نابود کر دیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ اوپر والے نے، اس رب نے کبھی یہ چاہا ہوگا. جو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی مارگ درشک، جتنے بھی پیغمبر آئے، انہوں نے، سب نے انسانوں کو ایک راستہ دکھانے کی کوشش کی. وہ راستہ جو امن و چین کی طرف لے کر جاتا ہو، وہ راستہ جو خوشحالی کی طرف دستک دیتا ہو، وہ راستہ جو ہم میں آپس میں بھائی چارہ پیدا کرنے کی قوت دیتا ہو. لیکن ہم نے اس راستے کو جو سلامتی کی طرف لے جاتا، اس راستے کو مذہب کا نام دے دیا، اور ہم آپس میں اتنا بٹ گئے کہ وہ راستہ ہم بھول گئے. آج ہماری پہچان کیا ہے؟ فلاں کا نام محمد سلیم ہے تو وہ مسلمان ہے، فلاں کا نام راج کشور ہے تو وہ ہندو ہے، فلاں کا نام اینڈریو ہے تو وہ صاحب عیسائی ہے، اور کسی کا نام ہرجیت سنگھ ہے تو وہ سکھ ہے. کیا یہ سب انسان نہیں ہے؟ کیا یہ سب وہ ان راستوں پر نہیں چلتے جو اوپر والے نے بتائے تھے؟ اور اگر چلتے ہیں تو ان کو دھرم کے نام سے کیوں جوڑنا؟ اس فتنے سے کیوں جوڑنا کہ جس کے خیال آتے ہی آپ انسانیت بھول جائیں اور یاد رہ جائے آپ کو تو صرف دھرم، جو آپ کو توڑتا ہو، جوڑتا نہ ہو. کسی ملک میں ہندو ہونا ایک گالی ہے، کسی ملک میں مسلمان ہونا ایک گناہ ہے، کہیں پر عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کہیں پر یہودی پریشان ہے. کیوں؟ کبھی اس بات کو سوچیے گا ضرور کہ کیوں؟ شاید آپ کو اس کا جواب اپنے اندر مل جائے جب آپ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ان سے اوپر اٹھ کر سوچیں. میں پیدا ہوا اس ملک میں، بہت خوبصورت ملک ہمارا، جس نے گنگا جمنی تہذیب، ایک سنکریٹک کلچر ہمیشہ سے دیکھا. میرے دوست ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب تھے، سب ہیں، اور مجھے فخر ہے اپنے دوستوں پر. لیکن پچھلے کچھ دنوں میں ایک بہت ہی بھیاوہ، بہت ہی بھیانک، بہت ہی خطرناک ماحول ہمارے ملک میں پیدا ہو رہا ہے. اور وہ ماحول ایسا ہے جو لوگوں کو بانٹ رہا ہے، جو لوگوں کو دھرم کے نام کے اوپر بہت زیادہ علیحدہ کرتا جا رہا ہے. ایک علیحدگی اتپن ہوتی جا رہی ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے کہ آج، خاص کر آج کے بھارت ورش میں، مسلمان ہونا شاید ایک ابھیشاپ بن گیا ہے. آج تک جو لوگ ساتھ میں رہتے چلے آئے، کبھی یہ انہوں نے آپس میں فرق نہیں کیا کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے. یکا یک پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ صاحب اب ہندو اور مسلمان نظر آنے لگا بیچ میں. سب چیزیں ختم ہو گئیں. ہماری آئیڈینٹی صرف اور صرف مذہب رو کے رہ گئی ہے. میرا نام کیا ہے، میں کیا ہوں، میں خود کون ہوں، اس کا کوئی وجود نہیں رہ گیا.
چلیے اسی پس منظر میں آپ کے سامنے کچھ لے کر آیا ہوں. آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنی ایک نظم کے ذریعے، جس کا عنوان دیا ہے میں مسلمان ہوں. میں اوروں کے بارے میں تو نہیں جانتا اور ان کے بارے میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا کہ وہ کیا جانتے ہیں اور کیا مانتے ہیں، لیکن میرے لیے مسلمان ہونا کیا ہے یہ آج آپ کو بتاؤں اس نظم کے ذریعے، جس کا عنوان ہے میں مسلمان ہوں. فلک پر عید کا چاند نمودار ہے، پر میرے لیے یہ عید قطعی مبارک نہیں، کیونکہ میں مسلمان ہوں. کیسے اس عید کو مبارک کہوں کہ ابھی چند روز پہلے 3 دن تک پیدل چلتے چلتے اپنے گھر سے صرف 10 فرلانگ پہلے بالا نے دم توڑا تھا. 16 مزدوروں کے خون سے ریل کی پٹری ابھی بھی لال ہے، اور 21 مجبور و بےکس مزدوروں کے گھر والے ان کی سڑک حادثے میں موت کا ماتم ابھی بھی منا رہے ہیں. اتنے آنسوؤں کے بیچ کیسے کہوں عید مبارک؟ ان سب کے غم میں برابر کا شریک ہوں، کیونکہ میں مسلمان ہوں. کتنوں کے گھر آج پکانے کو کھانا نہیں ہے، کتنے ہیں جن کے لبوں پر العطش کی صدا بلند ہے. کتنے تھے جن کے گھر پہنچنے کے سپنوں نے راستے میں ہی ان کے ساتھ دم توڑ دیا. ان کی اذیت اور فاقہ کشی ہمارے 30 روزوں پر بھاری ہے. نہیں ہے وہ دل جس میں عید کی مبارکباد سما پاؤں، کیونکہ میں مسلمان ہوں. ہر وہ شخص جو درد مند ہے، ہر وہ شخص جو دوسروں کی مدد کو عبادت سمجھتا ہے، ہر وہ شخص جس کی آنکھیں دوسروں کے غم سے لبریز ہوتی ہیں، ہر وہ شخص جو ظلم و نفرت کے خلاف کمر بند ہے، ہر وہ شخص جو مذہب و ملت سے اوپر انسانیت کا علم بردار ہے، اصل میں وہ ایک مسلمان ہے.